والمراد بالمقدمة أغلى ما يتوقف عليه الشروع في العلم. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کی ترتیب یہ ہے کہ ایک مقدمہ ہے، 3 مقالے ہیں اور ایک خاتمہ ہے. مقدمہ کے بارے میں کیا جملہ کہا؟ ما یجب ان یعلم فی المنطق اما ان یتوقف الشروع علیہ اما ان یتوقف الشروع فیہ علیہ. یا تو موقوف ہوگا منطق میں شروع ہونا اس پر. یہ ہے مقدمہ. تو لفظ مقدمہ یہاں پر آیا، چلیں وہ تعریف الگ چیز ہے. یہاں پر لفظ مقدمہ آیا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مقدمہ کے کئی اطلاقات ہیں. مقدمہ اس قضیہ کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو قیاس کا جز بنتا ہے. صغرا بھی مقدمہ ہے، کبرا بھی مقدمہ ہے. تو مقدمہ کے ایک معنی یہ ہے. مقدمہ کے ایک معنی یہ بھی کیے جاتے ہیں کہ جس پر دلیل کی صحت موقوف ہو. آمزی وہ داخل ہو دلیل میں یا اس سے خارج ہو. یہ تعریف بھی مقدمہ کی جاتی ہے. اس مقام پہ مقدمہ سے کیا مراد ہے؟ کا ما یتوقف علیہ الشروع فی العلم. مقدمہ سے مراد اس مقام پہ وہ امور ہیں کہ علم میں شروع ہونا ان پر موقوف ہو اور کوئی چیز نہیں ہے. بات ہے یہ ذہن میں، دوبارہ سمجھیں توجہ سے. مقدمہ کا ذکر آیا تو مقدمہ کے کئی اطلاقات ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ دلیل کے جو اجزاء ہیں صغرا اور کبرا یہ بھی مقدمہ کہلاتے ہیں. ما یتوقف علیہ صحت الدلیل، دلیل کی صحت جس پر موقوف ہو. آمزی وہ دلیل کا جز کا داخل ہو یا شرط خارجی ہو. ٹھیک ہے، اس کو بھی مقدمہ کا نام دیا جاتا ہے. ایک مقدمہ کا اطلاق یہاں پر ہے. تو مقدمہ سے کیا مراد ہے؟ کا ما یتوقف علیہ الشروع فی العلم. اس مقام پہ مقدمہ کے معنی ہیں وہ امر کے علم میں شروع ہونا اس پر موقوف ہو. وہ امر کے علم میں شروع ہونا اس پر موقوف ہو. بات ہے یہ ذہن میں. مزید بات کرتے ہیں. اور مراد مقدمہ سے وہ امور ہیں کہ موقوف ہو ان پر شروع ہونا علم کے اندر. تو جو ہے تو ابھی میں نے آپ کو کہا کہ مقدمہ کی چونکہ کئی اطلاقات تھے اس لیے کہا کہ ہا ہونا. یہاں پر مقدمہ کے یہ معنی ہے. آگے چل کے کوئی اور معنی ہوتے ہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ مقدمہ اور یہ یہاں پر بھی وہی معنی ہو. نہیں، وہاں اور معنی ہو سکتے. اس مقام پہ مقدمہ کے معنی یہ ہے. توجہ ہے نہیں؟ بات آ گئی ذہن میں. آپ سوال کر سکتے ہیں کہ مقدمہ کی تعریف کرنے کی حاجت تو نہیں تھی، اس لیے کہ تعریف تو ماقبل سے معلوم ہو چکی. یہی جو میں ابھی پڑھ رہا تھا. لأن ما يجب أن يعلم في المنطق إما أن يتوقف الشروع فيه عليه إما أن يتوقف الشروع فيه عليه. آگے کا چل کے کہا فإن كان الأول فهو المقدمة. تو اس عبارت سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ وہ امر ہے کہ علم منطق میں شروع ہونا اس پر موقوف ہے. تو مقدمہ کی تعریف تو مفہوم ہو چکی. دوبارہ یہاں پر ما یتوقف علیہ شروع فی العلم اس کو لانے کی کیا وجہ ہے؟ توجہ ہے یہ سوال. تو اس کا جواب یہ ہے، غور کریں. پہلا جواب، ما قبل میں جو تعریف معلوم ہوئی وہ صراحتاً معلوم نہیں ہوئی، وہ ضمناً معلوم ہوئی. صراحتاً تھی وہ وجہ حصر،
وہ صراحتاً کیا تھی؟ وجہ حسر. تعریف جو معلوم ہوئی ضمناً معلوم ہوئی. تو تعلیم کے مختلف درجات ہوتے ہیں. تو تعلیم کا ایک درجہ یہ ہے کہ کسی شے کو ضمناً سمجھا دینا. تعلیم کا ایک درجہ یہ ہے کہ اس کو صراحتاً سمجھانا. جو طلباء ہیں ان کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں. تو ان کے اذہان کے مختلف درجے، تو ان درجوں کا لحاظ کرنا یہ مصنفین ان درجات کا لحاظ کرتے ہیں. تو اب وہاں پر ضمناً تعریف معلوم ہوئی تھی، تو شارح نے چاہا کہ میں صراحتاً بھی تعریف کر دوں تاکہ ہر درجہ کے طلباء میری کتاب سے مستفید ہو سکیں. تو آئی ہے تعریف وہاں پر، لیکن وہ ضمناً. مقصد وہاں پر تعریف نہیں تھا، وہاں مقصد وجہ حسر کا بیان تھا، لیکن تعریف معلوم ہو چکی تھی ضمناً. اب ارادہ کیا شارح نے صراحتاً تعریف کرنے کا. یہ پہلا جواب ہے. بات ہے یہ ذہن میں. جیسے آپ دیکھ لیں کہ ابن حاجب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. ابن حاجب رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلے وجہ حسر کے اندر تعریفوں کی طرف اشارہ کیا، آگے چل کے سب کی صراحتاً تعریفیں بھی کی ہیں. کیونکہ وجہ حسر کی طرف جو میں اشارہ ہے وہ ضمناً بنا، آگے صراحتاً مختلف درجات طلباء کے اذہان کے ان کا لحاظ کرتے ہوئے صراحتاً تعریف بھی کر دی ہے. وہی معاملہ شارح نے کیا. بات سمجھے؟ یہ پہلا جواب ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اصل میں شارح جو ہے یہاں پر مقدمہ کی تعریف کرنا ہی نہیں چاہ رہے. یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ علم میں شروع ہونا مقدمہ کا جو متضمنات ہیں، علم میں شروع ہونا مقدمہ کی متضمنات پر کیسے موقوف ہے. تو جو ہے یہ بتانا چاہتے ہیں. مقدمہ کے اندر جو امور بیان کیے گئے ہیں، مقدمہ کا جو مصداق ہے وہ شروع فی العلم کا موقوف علیہ کیسے بنتا ہے. بات سمجھے؟ بتانا یہ ہے، بتانا یہ چاہتے ہیں. سمجھے بات کو؟ تو اس کے لیے کیا کہنا تھا؟ یہ ووجہ توقف الشروع اما علی تصور العلم الی آخرہ. کہنا تھا بھائی شروع فی العلم جو ہے وہ موقوف ہے تصور علم پر وغیرہ وغیرہ، تو اس کی توجیح کرنی ہے. تو کہنا یہ تھا ووجہ توقف الشروع، کہنا یہ تھا. سمجھے بات کو؟ لیکن آپ ذہن میں رکھیں پہلے توقف کا ذکر کرتے تو یہ کہا نا توقف الشروع کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے. توقف الشروع کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے. بیان اصل میں یہ کرنا تھا. تو آپ ذہن میں رکھیں کہ وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے. اس سے پہلے ذکر تو کریں کہ علم میں شروع ہونا اس پر موقوف ہے. گو ما قبل میں ذکر ہو چکا وجہ حسر کے بیچ، لیکن وہ دور ہو گیا. تو اب یہ جو جملہ ہے نا والمراد بالمقدمۃ ہاہنا ما یتوقف علیہ شروع فی العلم، یہ بطور تمہید ذکر کی ہے. اصل یہ ووجہ توقف الشروع بیان یہ کرنا تھا. بات سمجھے نہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں، آپ پہلے اجمالی طور پہ بیان کر دیتے ہیں یہ ہے، یہ 5-6 احتمالات ہیں. پھر اب ایک احتمال کو پکڑ کے پھر آگے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اب اس کو وہ پہلے ذکر ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اب آپ اس کو دوبارہ جو نشاندہی کرتے ہیں تاکہ ایک بار پھر استحضار ہو جائے بالخصوص. پہلے آپ نے 2 4 5 10 احتمالات کے اندر وہ مذکور ہوا، ابھی صراحتاً ایک مذکور ہو جائے تاکہ اس پر آگے گفتگو کی جا سکے. تو دوبارہ جو ذکر ہے یہ بطور اگلی گفتگو کے لیے تمہید کے طور پر ہوتا ہے، اس کو علی تعیین استحضار کے طور پر ہوتا ہے. بات سمجھے؟ تو بیان یہاں پر کیا کرنا تھا، توقف شروع کی وجہ بیان کرنی تھی. توقف شروع کی وجہ بیان کرنی تھی. علم میں شروع ہونا اس پر موقوف کیسے ہے بیان یہ کرنا تھا. اس کو بیان کرنے کے لیے یہ پہلے دوبارہ اس کو ذکر کر دیا تاکہ پہلے ان احتمالات کے بیچ آیا، اب الگ تعین آ جائے، اکیلے آ جائے نیز بطور تمہید کے اس کے بطور تمہید اس کو ذکر کیا گیا. بات آئی ذہن میں؟ دوبارہ سمجھیں. اعتراض ہم نے یہ کیا تھا کہ
مقدمہ کی تعریف پہلے آ چکی ہے تو دوبارہ اس کی حاجت نہ تھی، میں گفتگو کا خلاصہ بتا رہا ہوں. تو اس کا پہلا جواب یہ دیا کہ پہلے جو آئی ہے وہ ضمناً آئی ہے، اب صراحتاً انہوں نے کی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جواب یہ دیا کہ یہاں پر تعریف تو مقصود ہی نہیں تھی، یہاں پر ووجہ توقف الشروع اما علی تصور العلم الی آخرہ، تو یہاں پر اصل تو یہ بیان کرنا تھا، مقصود اس کا بیان تھا، لیکن اب شروع فی العلم کے توقف کی وجہ بیان کرنا مقصود ہے، تو اس کو پہلے بطور تمہید یہ جملہ ذکر کیے کیا کہ والمراد بالمقدمۃ ها هنا ما يتوقف علیہ شروع فی العلم، یہ بطور تمہید ہے. یا یوں کہیں کہ پہلے چند احتمالات کے بیچ مذکور ہے، یہاں پر بالخصوص اللہ تعین ذکر کیا تاکہ اس احتمال کو لے کر اس پہ گفتگو کی جا سکے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. اور مراد مقدمہ سے یہاں پر وہ امور ہیں کہ موقوف ان پر شروع ہونا علم کے اندر. جی توقف الشروع اما على تصور العلم فلأن الشارع في العلم لو لم يتصور اولا ذلك العلم لكان طالبا للمجهول المطلق فهو محال لامتناع توجه النفس نحو المجهول المطلق. بس توجہ ہے آپ کی نہیں؟ جی آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ وجہ توقف الشروع، یہ احتمال بھی ہے اس کے اندر، اور وجہ توقف الشروع، یعنی وجہ کو ماضی مجہول بنایا جائے، توقف الشروع کو اس کا نائب فاعل بنایا جائے، یہ احتمال بھی ہے. اور وجہ توقف الشروع، اب یہ وجہ مضاف، توقف مضاف، الشروع مضاف الیہ توقف کا، توقف اپنے مضاف الیہ سے مل کر وجہ کا، وجہ کا مضاف الیہ، یہ وجہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، یہ احتمال بھی ہے. توجہ ہے؟ احتمال دونوں ہیں، لیکن وجہ توقف الشروع، اس میں آپ کو خبر وغیرہ کوئی چیز محذوف نکالنے کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ وجہ توقف الشروع، اس میں آپ کو خبر مقدر نکالنا پڑے گی. سمجھے بات کو؟ تو وجہ ہو تو اب یہاں پر خبر مقدر یا خبر کی تو حاجت نہیں ہوتی جملہ فعلیہ کے اندر، تو اس لیے کسی تقدیر کی حاجت نہ ہوگی. سمجھے؟ تو اگر وجہ توقف شروع کرو تو اب آپ کو خبر مقدر ماننا پڑے گی، اس لیے کہ یہاں پر خبر مذکور نہیں ہے تو خبر کو مقدر کرنا پڑے گا. اس لیے وجہ کو ترجیح دی گئی ہے، ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ وجہ توقف شروع اس کی خبر نکالیں متحقق، مثلا وجہ توقف شروع متحقق، جی شروع فی العلم کی وجہ کہ شروع فی العلم کے توقف کی وجہ متحقق ہے. اب آگے جو لأن وغیرہ ہے یہ کس سے متعلق ہوگا؟ تحقق کے. ٹھیک ہے نا؟ تحقق کے. ذہن میں رکھنا آپ اس تحقق کی وجہ نہیں بیان کر رہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ توقف کی وجہ بیان کر رہے ہیں. سمجھے؟ بر یہ یہاں پر جو ہے نا توجیہ، یہ وجہ توقف الشروع، اگر آپ اس کو مجہول بیان کرتے ہیں بناتے ہیں تو اب یہ شروع کے توقف کی توجیہ ہو رہی ہے، توقف شروع کی توجیہ ہو رہی ہے، برخلاف کس کے اگر آپ متحقق وغیرہ کرتے تو اب اس تحقق کی وضاحت آگے ہوگی. حالانکہ تحقق کی وضاحت مقصود نہیں ہے، مقصود کیا ہے کہ توقف شروع کی توجیہ، توقف شروع کی توجیہ. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے وجہ توقف الشروع یہ زیادہ مناسب ہے. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر ہے امور ثلاثہ، مقدمہ کے اندر امور ثلاثہ. کیا کہا گیا کہ بھئی علم میں شروع ہونا ان امور ثلاثہ پر موقوف ہے. امور ثلاثہ کون سے ہیں؟ امور ثلاثہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 اس علم کا تصور، نمبر 2 اس کی غرض و غایت کا بیان،
نمبر 3 اس کے موضوع کی تصدیق. بات ہے ذہن میں. تو یہ امور ثلاثہ ہیں جن پر کیا ہے علم میں شروع ہونا موقوف ہے. ان امور ثلاثہ پر علم میں شروع ہونا موقوف ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے. تو جو ہے یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ علم میں شروع ہونا ان 3 چیزوں پر موقوف ہے. اس علم کے تصور پر، اس کی غرض و غایت کی تصدیق پر، اور اس کے موضوع کی تصدیق پر. بات ہے ذہن میں. یہ کیا ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے. اب امور ثلاثہ کو ہم نے موقوف علیہ قرار دیا. ایک چیز کو نہیں، 3 چیزوں کو موقوف علیہ. کتنی چیزوں کو قرار دیا؟ 3 چیزوں کو موقوف علیہ قرار دیا. جب ہم نے کہا 3 چیزیں موقوف علیہ ہیں، الگ الگ بیان کرنا پڑے گا. یہ موقوف علیہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے. یہ موقوف علیہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے. یہ موقوف علیہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے. سب سے پہلے انہوں نے لیا تصور کو، اس کی تعریف کو. سمجھے؟ اس کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ دعویٰ ہمارا کیا ہے کہ یتوقف الشروع فی العلم علی تصور العلم. دعویٰ کیا ہے؟ ہاں نہیں، آپ کو توجہ سے سننے کی ضرورت نہیں ہے. میں اکیلے میں صرف ریکارڈنگ کے لیے بیان کروا رہا ہوں نا جی. تو اس لیے بعد میں ریکارڈنگ آپ سن لیجئے گا. یتوقف الشروع فی العلم علی تصور العلم. دعویٰ کیا ہے ہمارا؟ ہاں، قلم لے کر آئیں، پیپر دیں. توقف الشروع فی العلم علی تصور العلم. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہاں پر ایک دعویٰ اب نہیں بچا، ذہن میں رکھیں. یہاں پر 3 دعوے ہیں. جب ہم نے کہا نا کہ مقدمہ کیا ہے، ما یتوقف علیہ الشروع فی العلم، یہاں ایک دعویٰ نہیں ہے، 3 دعوے ہیں. توقف الشروع فی العلم علی تصور العلم. توقف الشروع فی العلم علی التصدیق بغرضہ. توقف الشروع فی العلم علی التصدیق بموضوعہ. بات سمجھے؟ تو یہ ایک دعویٰ نہیں ہے، یہ 3 دعوے ہیں. توقف الشروع فی العلم علی تصور العلم. توقف الشروع فی العلم علی التصدیق بغرضہ وغایتہ. توقف الشروع فی العلم علی التصدیق بموضوعہ. بات ہے ذہن میں. یہ آپ کے ہو گئے 3 دعوے. اب گفتگو کر رہے ہیں پہلے دعویٰ پر. اس دعویٰ کو دیکھیں. توقف الشروع فی العلم علی تصور العلم. علم میں شروع ہونا علم کے تصور پر موقوف ہے. بات ہے ذہن میں. یہ ہے آپ کا دعویٰ. ٹھیک ہے. تو دعویٰ کی دلیل مختلف قسم کی ہوتی ہے. ایک دلیل ہے قیاس اقترانی سے، ایک ہے قیاس استثنائی سے. ٹھیک ہے. یہاں پر جو دلیل پیش کر رہے ہیں وہ قیاس استثنائی سے پیش کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، قیاس قیاس استثنائی سے پیش کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں، لو لم يتصور العلم اولا لکان طالبا للمجہول المطلق. لو لم يتصور العلم اولا لکان طالبا للمجہول المطلق. ٹھیک ہے. اب استثناء کیا ہے؟ طلب المجہول المطلق باطل کریں محال کریں.
طلب مجہول مطلق کیا ہے؟ وہ محال ہے، وہ باطل ہے، ٹھیک ہے۔ قیاس ہے استثنائی اتصالی، استثناء رفع تالی کا، استثناء رفع تالی کا ہو نتیجہ رفع مقدم کا آتا ہے۔ دیکھیں مقدم یہ ہے لم یتصور، لم یتصور العلم اولا، کیا؟ لم یتصور العلم اولا، یہ ہے مقدم۔ اس کا رفع اس کا کیا ہوگا؟ لم یتصور پر پھر لم داخل کریں گے، نفی اس بات ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تصور العلم اولا، تصور العلم اولا، یعنی لا بدہ، اس قوت میں لا بدہ من تصور العلم اولا، لا بدہ من تصور العلم اولا، اولا کا مطلب کہ ہے قبل الشروع فیہ، لا بد من تصور العلم قبل الشروع فیہ، کہ علم شروع ہونے سے پہلے اس کا تصور ضروری ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو دعویٰ ثابت ہو گیا۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ توقف الشروع فی العلم، توقف الشروع فی العلم اعلی تصور العلم، کہ علم شروع ہونا اس کے تصور پر موقوف ہے، وہی لا بد من تصور العلم قبل الشروع فی۔ کلام اسی قوت میں آگے نہیں آگے؟ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ یہ اس پہ انہوں نے دلیل پیش کی ہے پہلے دعویٰ پر۔ بات ہے ذہن میں، خلاصے گفتگو سمجھیں۔ جب ہم نے کہا کہ مقدمہ کہ ہے ما یتوقف الشروع علیہ فی العلم، تو اب ہم نے اس کے جو مندرجات ہیں ان میں سے ہر ایک کو موقوف علیہ قرار دے دیا ہے، جس کا علم میں شروع ہونے کا۔ اس کے مندرجات ہیں تین، ایک علم کا تصور ہے، ایک اس کی غرض و غایت ہے، اور ایک اس کا موضوع ہے۔ گویا کہ ہم نے تین دعوے کر دیے کہ یتوقف الشروع فی العلم علی تصور العلم، یتوقف الشروع فی العلم علی التصدیق بموضوعہ، یتوقف الشروع فی العلم علی التصدیق بغرضہ۔ یہ تین دعوے، جو پہلا دعویٰ ہے کہ یتوقف الشروع فی العلم علی تصور العلم، یہ اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، اس پہ جو دلیل پیش کر رہے ہیں، دلائل مختلف طریقوں کے، کبھی دلیل قیاس اقترانی اتصالی سے، قیاس اقترانی سے، کبھی قیاس استثنائی سے۔ استثنائی پہ اتصالی بھی ہوتا ہے، انفصالی بھی ہوتا ہے۔ یہ جو قیاس پیش کر رہے ہیں قیاس استثنائی اتصالی ہے، قیاس استثنائی اتصالی ہے، اور استثنائی اتصالی میں استثناء رفع تالی کا اور نتیجہ رفع مقدم کا آتا ہے، استثناء وضع مقدم کا اور نتیجہ وضع تالی کا آتا ہے۔ یہاں پر استثناء رفع تالی کا، نتیجہ رفع مقدم کا۔ لو لم یتصور العلم اولا لکان طالبا للمجہول المطلق، ٹھیک ہے، لیکن طلب المجہول المطلق باطل محال، یہ استثناء رفع تالی کا، ٹھیک ہے۔ تو مقدم تھا لم یتصور العلم اولا، کیا تھا؟ لم یتصور العلم اولا، یہ مقدم تھا۔ اب لم یتصور، اس کا رفع کیا ہوگا کہ تصور العلم اولا، یعنی لا بد من تصور العلم اولا، اولا کا مطلب ہے قبل الشروع فی العلم، لا بد من تصور العلم قبل الشروع فی العلم، کیا؟ لا بد من تصور العلم قبل الشروع فی العلم، یہ بات ثابت ہو گئی، اور یہ بات اسی جو ہے وہ قوت میں ہے کہ یتوقف الشروع فی العلم علی تصور العلم۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ توجیہ بیان کی گئی شروع کے توقف کی، بہرحال علم کے تصور پر۔ تو اب یہ فی العلم جو ہے اس کا تعلق ہوگا شروع کے ساتھ، ٹھیک ہے، علم کے اندر۔ ہاں تو کیسے؟ اگر نہ متصور ہو پہلے وہ علم، البتہ ہوگا وہ مجہول مطلق کا طالب، اور وہ محال ہے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ توجہ ہے؟ ذہن میں رکھیں، استثناء ہے رفع تالی کا، یہ ہے آپ کا مقدم۔ لو لم یتصور العلم، یا لو لم یتصور العلم اولا لکان طالبا للمجہول المطلق، یہ ہے قیاس استثنائی اتصالی میں۔ یہ جو پہلا قضیہ ہے یہ شرطیہ متصلہ، کیا ہے؟ ذہن میں رکھنا، قیاس استثنائی اتصالی میں ایک چیز یہ ضروری ہوتی ہے کہ یہ جو ہے متصلہ لزومیہ ہو، کیا ہو؟
کیا ہو؟ یہ ایک چیز لازمی ہے. یہ ذہن میں رکھیں، اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا، اگر استثناء رفع تعلی کا ہے، مثلا تو نتیجہ آئے گا رفع مقدم. کبھی ہوتا ہے استثناء وضع مقدم، اب نتیجہ آتا ہے وضع تعلی. توجہ ہے آپ کی؟ تو اب یعنی دو چیزیں ضروری ہیں اس استثنائی اتصالی میں. نمبر ایک تو یہ جو قضیہ اولا ہے، اس کو شرطیہ متصلہ لزومیہ ہونا ضروری ہے. شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں، لزومیہ اور اتفاقیہ. اتفاقیہ ہونا کافی نہیں ہے، انتاج کے لیے لزومیہ ہونا ضروری ہے. انتاج کی ایک شرط. انتاج کی دوسری شرط یہ ہے کہ یا استثناء رفع تعلی کا ہو یا استثناء وضع مقدم کا ہو. انتاج کی دوسری شرط یہ ہے قیاس استثنائی اتصالی میں کہ یا استثناء رفع تعلی کا ہو یا استثناء وضع مقدم کا ہو. سمجھے بات کو؟ استثناء رفع تعلی کا ہوگا تو نتیجہ رفع مقدم آ جائے گا، استثناء وضع مقدم کا ہوگا تو نتیجہ وضع تعلی آ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ دو باتیں ضروری ہیں. اتنی بات آپ سمجھیں؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب استثناء رفع ہم کیا کر رہے ہیں؟ استثناء رفع تعلی کا کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ذہن میں رکھیں، استثناء رفع تعلی کا کر رہے ہیں. تو استثناء رفع تعلی کبھی ہوتا ہے بدیہی اور کبھی ہوتا ہے نظری. ٹھیک ہو گیا؟ بدیہی ہو تو اس پہ دلیل کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. بدیہی ہو تو اس پہ دلیل کی حاجت نہیں ہے، اور نظری ہو تو دلیل کی حاجت ہوتی ہے. بات ہے ذہن میں. یہاں پر کیا کہا کہ لو لم يتصور العلم اولا لکان طالبا للمجهول المطلق لیکن طلب المجهول المطلق باطل. استثناء رفع تعلی کا لیکن طلب المجهول المطلق باطل، مجهول مطلق کی طلب باطل ہے. مجهول مطلق کی طلب باطل ہے. مجهول مطلق کی طلب باطل ہے. جب یہ کہا مجهول مطلق کی طلب باطل ہے، اس پہ دلیل کی ضرورت ہے. یہ نظری ہے. سمجھے بات کو؟ یہ نظری ہے، اس پہ دلیل کی ضرورت ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ تو جو ہے نہیں، استثناء رفع تعلی کا نظری ہے. جب نظری ہے تو دلیل کی حاجت ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ تو جو ہے یہ وہ دلیل پیش کر رہے ہیں، لامتناع توجہ النفس نحو المجهول المطلق. توجہ ہے نہیں؟ توجہ ہے. اصل میں جب آپ نفس کسی طرف توجہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے امر اول ضروری ہے اس کا تصور. تصور بوجہ ما. کیا ضروری ہے؟ دوسرا تصدیق بے غرض ما. ٹھیک ہے. تیسرا ارادہ. نفس اس کی طرف متوجہ جبھی ہوگا جب کہ ارادہ پایا جائے گا. ٹھیک ہے. چوتھا صرف قوت. توجہ ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے. تو اب جو یوں کہیں کہ جو توجہ اختیاری ہے، کیا جو توجہ اختیاری ہے وہ موقوف ہے امور اربع پر. یہ بات اپنی جگہ پر علوم و فنون کے اندر اس کا بیان ہو چکا. جو توجہ اختیاری ہے، افعال اختیاریہ ہیں، ان کی طرف جو نفس متوجہ ہوتا ہے تو ذہن میں رکھنا توجہ اختیاری کے لیے امور اربع ضروری ہے. یہ امور اربع پر موقوف ہوتی ہے. نمبر ایک تصور بوجہ ما، دوسرا تصدیق بے غرض ما، تیسرا ارادہ اس سے ارادہ منبعثہ. توجہ ہے. اور چوتھا کیا؟ صرف قوت. صرف قوت ہوگا تو نفس متوجہ ہو پائے گا. اگر ارادہ کیا صرف قوت نہ ہوا تو اب بھی نفس اس کی طرف متوجہ نہیں ہو پائے گا. اتنی بات آپ سمجھی نہیں سمجھی؟ بات پہ توجہ دیں. یہ ہے صرف توجہ اختیاری ان امور اربع پر ہوتی ہے.
توجہ اختیاری ان امور اربع پر موقوف ہوتی ہے. جی جی ٹھیک ہے. جی یہاں پر بات ہو رہی ہے اس کو طلب کرنے کی. جی ٹھیک ہے. توجہ اختیاری جب ان امور اربع پر موقوف ہے تو پھر طلب کیسے موقوف نہیں ہوگی جو مرحلہ ہی بعد میں ہے. جی توجہ ہوگی تو طلب ہوگی نا. جی بغیر توجہ کے طلب کیسے ہو سکتی ہے؟ بات آپ سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال اس میں صرف اس چیز کو دیکھو نا، تصور بوجہ ما نہیں ہے تو اب کیا ہے، یہ مجہول مطلق ہے. جی جی تو ابھی آپ کو کیا بتایا کہ نفس جو متوجہ ہوتا ہے، نفس جو متوجہ ہوتا ہے کسی بھی جو توجہ اختیاری پائی جاتی ہے وہ موقوف امور اربع پر ان میں سے ایک ہے. پہلا تصور بوجہ ما. ٹھیک ہے. اگر بوجہ ما تصور نہیں ہے تو ذہن میں رکھنا نفس اس کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتا، ممتنع ہے. توجہ ہی نہیں ہوگی، توجہ نہیں ہوگی تو طلب نہیں ہو سکتی. بات سمجھے نہیں؟ توجہ نہیں ہوگی تو طلب نہیں ہو سکتی. یہی بات کہہ رہے ہیں لامتناع توجہ نفس نفل مجہول مطلق. اگر مجہول مطلق ہے تو اس کی طرف تو نفس متوجہ ہو ہی نہیں سکتا. بات سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. خلاصے گفتگو دوبارہ سمجھو. میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے آپ کی بات بتائی کہ یہ ہے شرطیہ متصلہ. یہ کیا ہے؟ استثنائی اتصالی. اس میں ایک چیز یہ ضروری ہے کہ متصلہ لزومیہ ہو. دوسری چیز یہ ضروری ہے کہ استثناء رفع تعلی کا نتیجہ رفع مقدم ہوگا، استثناء وضع مقدم کا نتیجہ وضع تعلی ہوگا. تو اگر وہ بدیہی ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ نظری ہے تو اس پہ دلیل کی حاجت ہوتی ہے. یہاں پر استثناء رفع تعلی کا جو ہے وہ نظری ہے. جس نے کیا کہا؟ لکن طلب المجہول المطلق باطل، لیکن طلب المجہول المطلق محال. جب یہ کہا تو اس کے استعلا کی دلیل کیا ہے؟ اس کے استعلا کی دلیل اس نے پیش کی ہے، جس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جو نفس کی توجہ اختیاری ہوتی ہے وہ امور اربع پر موقوف ہے. تصور بوجہ ما اس شے کا، اس کی تصدیق بغرض ما، اس کے بعد اس کا جو ہے ارادہ، اس کے بعد صرف قوت. امور اربع ہوں گے تو اب کہ وہ نفس اس کی جانب متوجہ ہو پائے گا، ورنہ نفس متوجہ نہیں ہو پاتا. جب نفس متوجہ نہیں ہوگا تو طلب جو ہے وہ فرع ہے توجہ کی. طلب فرع ہے توجہ کی. جب توجہ نہیں ممکن تو طلب ممکن نہیں ہے. دعویٰ کیا ہو گیا؟ دعویٰ یہ ہو گیا طلب المجہول مطلق محال. طلب المجہول مطلق محال، یہ ہو گیا دعویٰ. تو جب یہ دعویٰ ہے کہ طلب المجہول مطلق محال، اب طلب فرع ہے توجہ کی. سمجھو دلیل کیسی ہے؟ طلب فرع ہے توجہ کی اور توجہ مجہول مطلق کی طرف محال ہے. جب توجہ محال ہے تو طلب محال ہے، کیونکہ وہ فرع ہے. اصل محال ہے تو فرع محال ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ ٹھیک ہو گیا. یہ وہی واسطے ممتنع ہونے نفس کی توجہ کے مجہول مطلق کی جانب ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. جی پڑھیں. يتوقف على تصوره إن أراد به التصور بوجه ما فمسلم، لكن لا يلزم منه أنه لا بد من تصوره برسمه فلا يتم التقريب، إذ المقصود بيان سبب إيراد رسم العلم في مفتح الكلام. وإن أراد به التصور برسمه فلا نسلم أنه لو لم يكن العلم متصورا برسمه يلزم طلب المجهول المطلق، فإنما يلزم ذلك لو لم يكن العلم متصورا بوجه من الوجوه وهو ممنوع. بس توجہ ہے آپ کی نہیں ہے عرفانہ؟ توجہ ہے؟ صحیح لگ رہے نہیں ہے. تو اس پر اب اعتراض کرتے ہیں. پہلے انہوں نے اس کی دلیل پیش کی. دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ یہ تھا کہ توقف الشروع فی العلم علی تصور العلم. توقف الشروع فی العلم علی تصور العلم، یہ ہے دعویٰ. ٹھیک ہے. اس پہ دلیل پیش کی. دلیل پہ جو گفتگو کرنی تھی وہ کر چکے. وہ گفتگو تو سمجھ آ گئی نا. اب اس دلیل پر ایک اعتراض ہے. اعتراض کیا ہے وہ سمجھے.
چلیں یہ آپ دیکھیں نا، لو لم یتصور العلم، میں ادھر الگ سے اس کو لکھتا ہوں، لو لم یتصور العلم یا لو لم یتصور العلم لکان طالبا للمجہول المطلق۔ جی معترض یہاں پر آ کے گفتگو کر رہے ہیں ادھر، جی کہ یہ جو آپ نے کہا لو لم یتصور العلم، جی اگر علم متصور نہ ہو، اس تصور سے آپ کی کیا مراد ہے؟ جی 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 اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اس سے آپ کی مراد ہے تصور بوجہ ما۔ کیا مراد ہے؟ تصور بوجہ ما، یعنی آپ کہہ رہے لو لم یتصور العلم بوجہ ما لکان طالبا للمجہول المطلق۔ اگر علم کا سرے سے بوجہ ما، سرے سے ہی تصور نہیں تو طلب مجہول مطلق لازم آئے گی۔ اگر آپ یہ کہیں تو جو ہے میں نے بھی آپ کو کہا کہ پہلی شرط یہ کہ وہ متصل لزومی اور انتاج کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو ملازمہ ہے نا، یہ ملازمہ مقدم اور تالی کے بیچ، یہ ہمیں تسلیم ہے۔ اب ہم اسے متصل لزومیہ مان رہے ہیں، توجہ ہے؟ لو لم یتصور العلم بوجہ ما لکان طالبا للمجہول المطلق، اگر وہ علم کا بالکل تصور نہ کرے، کسی وجہ سے بھی اس کو تصور حاصل نہ ہو، جی، تو وہ طلب مجہول مطلق لازم آئے گی، ہمیں تسلیم ہے۔ اب آگے آپ نے کہا لاکنہ طلب المجہول المطلق کے بات کروں، ٹھیک ہے، اس پہ بھی دلیل پیش کر دیں، یہ ساری بات اب ہمیں تسلیم ہے، توجہ ہے؟ لیکن ہم تم سے پوچھتے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا لا بدہ، یہ لا بدہ من تصور العلم بوجہ ما۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ بولو تو صحیح یار، لا بدہ من تصور العلم بوجہ ما، نتیجہ یہ نکلے گا کہ لا بدہ من تصور العلم بوجہ ما، ٹھیک ہے؟ جب یہ نتیجہ نکلے گا اب آ جاتے ہیں دعوے پہ۔ دعویٰ کیا تھا؟ یتوقف الشروع فی العلم علی تصور العلم برسمہ۔ دعویٰ تو یہ تھا، ہم تو یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ علم میں شروع ہونا علم کی تعریف پر موقوف ہے۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ علم میں شروع ہونا علم کی تعریف پر موقوف ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے، دعویٰ ہے کہ علم کی تعریف پر موقوف ہے، تصور برسم ہی وہ دعویٰ ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ تصور بوجہ ما۔ نہیں سمجھ رہے بات کو؟ ٹھیک ہے، جو دعویٰ تھا وہ ثابت نہیں ہوا، اسے کہتے ہیں تقریب تام نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ تقریب تام ہوتی ہے کہ سوق الدلیل علی وجہ یستلزم المطلوب، دلیل کو یوں چلایا جائے کہ مطلوب لازم آئے۔ توجہ رکھنا، تقریب تام کس کو بولتے ہیں؟ کہ دلیل کو یوں چلایا جائے کہ مطلوب لازم آئے۔ یہاں دلیل یوں چلی ہے، مطلوب لازم نہیں آ رہا۔ مطلوب لازم آئے؟ مطلوب تو یہ تھا، دعویٰ تو یہ تھا کہ تصور برسم ہی لازم ہے، ثابت یہ ہوا تصور بوجہ ما لازم ہے۔ سمجھے بات کو؟ تو تصور بوجہ ما اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، وہ تصور برسم ہی بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ لگ نہیں رہا؟ میں استاد ہوں نا، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے بھی طلبہ کی توجہ ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا کہ اگر آپ نے تصور سے کیا مراد لیا، تصور بوجہ ما مراد لیا، تو اب یہ قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہے، یہ ہمیں تسلیم ہے، اس کا لزومیہ ہونا ہمیں تسلیم ہے، لیکن بات یہ کہ تقریب تام نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں، یہاں لو لم یتصور العلم یا لو لم یتصور العلم، یہاں پر تصور سے مراد ہے تصور بوجہ ما نہیں ہے،
تصور برسم ہی ہے. کیا لو لم يتصور العلم برسمه لکان طالبا للمجہول المطلق. اگر علم کا تصور برسم ہی اس نے نہ کیا تو مجہول مطلق کا طالب ہوگا. ذہن میں رکھیں اب ہمیں یہ اس کا لزومیہ ہونا تسلیم نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ یہ لزومیہ ہوگا تو نتیجہ دے گا. ذہن میں رکھیں متصلہ لزومیہ ہوگا تو نتیجہ دے گا. اب ہمیں اس کا لزوم تسلیم نہیں ہے. ہم نہیں مانتے کہ جب تک تصور برسم ہی اگر نہ ہوا تو طلب مجہول مطلق. کیوں طلب مجہول مطلق لازم آئے گی بھائی؟ تصور برسم ہی نہیں ہے کسی اور وجہ سے ہے. برسم ہی نہیں ہے کسی اور وجہ سے ہے. اب طلب کرنے جائے گا تو مجہول مطلق کی طلب تو نہیں ہے, کسی وجہ سے اس کا تصور اس کو حاصل ہے. تو لہٰذا اب یہ جو لزوم ہے ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے. ہم نہیں مانتے کہ یہ قضیہ یہ متصل لزومی ہے, اس کا لزوم ہمیں قبول نہیں ہے. نہیں سمجھو بات کو؟ ٹھیک ہو گیا. یہ اعتراض انہوں نے کیا. ایک بار پھر سمجھو خلاصہ اعتراض کا. دعویٰ تھا یتوقف الشروع فی العلم علی تصور العلم, یہ دعویٰ تھا, اس پہ دلیل پیش کی گفتگو ہونے کے بعد. اب کہتے فیہ نظر, اس پہ اعتراض. اعتراض کا حاصل اور خلاصہ میں آسان لفظوں میں مختصر لفظوں میں بتاتا ہوں کہ جو کہا نا کہ لو لم یتصور العلم, اعتراض ہے کہ تصور سے کون سا تصور مراد ہے؟ تصور بوجہ ما یا تصور برسم ہی؟ اگر آپ کہیں تصور بوجہ ما تو یہ لزوم میں تسلیم ہے, یہ شرطیہ متصلہ لزومیہ میں تسلیم ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب تقریب تام نہیں ہے کیونکہ نتیجہ نکلے گا کہ لا بد للشروع فی العلم من تصور العلم بوجہ ما. شروع فی العلم کے لیے تصور بے وجہ ما ضروری ہے, تو یہ تقریب تام نہیں ہے. دعویٰ تھا تصور برسم ہی لازم ہے, نتیجہ نکلا تصور بے وجہ ما ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. تو دعویٰ اخص ہے, دلیل نتیجہ عام ہے. ذہن میں رکھنا دعویٰ اخص ہے, نتیجہ عام ہے. اگر دعویٰ عام ہوتا نتیجہ اخص ہوتا تو پھر حکم الگ بن جاتا, لیکن یہاں پر دعویٰ جو ہے وہ اخص ہے اور نتیجہ عام ہے. سمجھے بات کو؟ تو اخص کو جناب عام کے ثبوت سے اخص کا ثبوت لازم نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو لہٰذا تقریب تام نہیں ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لو لم یتصور العلم, یہاں پر تصور سے مراد تصور برسم ہی لیتے ہو, اب ہمیں لزوم تسلیم نہیں ہے. ہم نہیں مانتے کہ یہ متصلہ لزومیہ ہے. تم نے کہا لو لم یتصور العلم برسمہ لکان طالبا للمجہول المطلق. ہم نے کہا لا نسلم ذالک, لم یلزم ذالک. یہ تو یہ بات لازم نہیں ہے کہ جب تک علم کا تصور برسم ہی نہیں ہوگا تو اب کیا طلب مجہول مطلق لازم آئے گی؟ کیوں مجہول مطلق لازم آئے گی؟ 2 4 5 وجہ سے اس کا علم ہے. البتہ تصور برسم ہی نہیں ہے. اب 2 4 5 وجہ سے جو اس کا تصور ہے تو ان وجوہ کی نہیں رہا, طلب مجہول مطلق لازم نہیں آ رہی, تو ہمیں لزوم ہمیں تسلیم نہیں ہے. بات سمجھے نہیں؟ مانا کریں. اس میں اعتراض ہے کیونکہ قائل کا قول الشروع فی العلم یتوقف علی تصورہ, علم شروع ہونا اس کے تصور پر موقوف ہے اگر ارادہ کرے سے تصور بوجہ ما کا. مراد اصلی یہ جو قضیہ لو لم یتصور العلم تو مسلم ہے, یعنی ہمیں اب تسلیم ہے کہ یہ متصل لزومیہ ہونا, اس کا لزوم ہمیں تسلیم ہے, لیکن اس سے نہیں لازم آئے گا کہ ضروری ہے تصور برسم ہی. یہ لازم نہیں آئے گی, یہ نتیجہ نہیں نکلے گا, یہ والا نکلے گا, یہ نہیں نکلے گا. دعویٰ ہمارا یہ ہے, یہ نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ تو تقریب تام نہیں. تقریب کیوں تام نہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تقریب تام ہونے کا مطلب ہے سوق الدلیل علی وجہ یستلزم المطلوب, دلیل کو اس انداز میں چلانا کہ مطلوب لازم ہے. کیا مطلوب لازم ہے؟ دلیل کو اس انداز میں چلانا کہ مطلوب لازم ہے. تو اب کیا ہے؟ مطلوب ہے اخص, دلیل ہے نتیجہ ہے عام, تو مطلوب تو لازم نہیں ہے. وہی بات کر رہے ہیں کیونکہ مقصود علم کی رسم کو وارد کرنے کے سبب کا بیان ہے کلام کے شروع میں.
اس سے اشارہ کر دیے جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو علوم کی تعریفیں ہیں وہ رسوم ہوتی ہیں بالعموم، حدود نہیں ہوتی. اسی کا بیان ہو سبب ایراد رسم العلم فی مفتاح الکلام، ابتدائی کلام میں. اور اگر ارادہ کرے اس سے تصور برسم ہی کا، لو لم یتصور العلم برسم ہی، یہ ارادہ کرے تو ہم نہیں تسلیم کرتے. اسے منع بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کون سا اعتراض ہے؟ یہ منع وارد کر رہے ہیں. ہم نہیں تسلیم کرتے کہ اگر علم نہ ہو متصور برسم ہی لازم آئے گی موجود مطلق کی طلب. یہ والا یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے. لو لم یتصور العلم برسم ہی لکان طالبا للمجهول مطلق، ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. ہاں، ہمیں کیوں تسلیم نہیں ہے؟ یہ لازم آتا اگر علم نہ متصور ہوتا وجوہ میں سے کسی وجہ سے، اور وہ ممنوع ہے. یعنی ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ متصور برسم ہی نہیں ہے تو کسی لحاظ سے متصور نہیں ہے. متصور برسم ہی نہیں ہے تو کسی لحاظ سے متصور نہیں ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اعتراض. فل اولا سے اس کے جواب کی طرف چلتے ہیں، وہ کل پہ رکھتے ہیں.